آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں کچھ وقت دیا. معزز صافی حضرات, آپ کے قیمتی وقت کا یہ آج کی جو ہماری پریس ریلیز ہے یہ بول اٹھو گروپ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے, یہ میں کلیئر کر دوں آپ کو. جی, معزز صافی حضرات, آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. آپ لوگ ہمیشہ سے پسے ہوئے طبقات کی آواز بنتے ہیں. آج کے ہمارے اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ بلوچستان میں رہنے والے خواتین, بچے افراد باہم معذوری کے حوالے سے بول اٹھو گروپ ان کے مسائل اور مشکلات کے حوالے سے کچھ سفارشات آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہتی ہے, تاکہ آپ حضرات کے ذریعے یہ سفارشات حکام بالا تک پہنچائی جا سکے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے, بول اٹھو گروپ ایک رضاکارانہ گروپ ہے. اس گروپ میں خواتین, PWD اور ٹرانسجینڈر یعنی متجنس نمائندے شامل ہیں, جو کہ شرکت گاہ کے تعاون سے بنایا گیا ہے. شرکت گاہ وومن ریسورس سینٹر ملکی سطح پر کام کرنے والی غیر سرکاری سماجی آرگنائزیشن ہے, جس کا مشن اور ویژن خواتین اور دیگر پسے ہوئے طبقات کے حقوق کے تحفظ, حکومت اور سرکاری محکموں کے ساتھ مل کر پالیسی سازی پر کام کرتی ہے. معزز صافی حضرات, شرکت گاہ کے پروجیکٹ فیم پاور کی توسط سے ضلعی پھر صوبائی سطح پر کئی میٹنگز اور کنسلٹیشن سیشنز منعقد ہوئے, جہاں چارٹر آف ڈیمانڈز مرتب کیا گیا, جس میں بلوچستان کے مختلف اضلاع سے خواتین نے اپنے تجاویز دیے تھے. اس کے بعد بول اٹھو رضاکار گروپ تشکیل پایا, تاکہ ان مطالبات پر عمل درآمد اور عملی اقدامات ممکن بنائے جائیں, تاکہ خواتین, بچے اور دیگر ولنریبل گروپس کو قانونی طور پر بہتر طریقے سے ریلیف مل سکے اور ان کی آواز کو آگے پہنچایا جا سکے. معزز صافی حضرات, درج ذیل ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ کے مطالبات ہیں جو ہم آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. ہم حکومت بلوچستان سے اور متعلقہ ادارے سے گزارش کرتے ہیں کہ اہلیت کے معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے صوبائی خاتون محتسب کو جلد از جلد تعینات کیا جائے, اور صوبائی خاتون محتسب کا ادارہ خود مختار یعنی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, جیسے کہ باقی تمام ادارے ہیں. بلدیاتی الیکشن کوئٹہ میں جلد از جلد کرائے جائیں, اور خاص کر خواتین, باہم معذور افراد, متجنس اور اقلیتوں کو لوکل گورنمنٹ الیکشن میں شامل کیا جائے. سیاسی جماعتیں خواتین کو زیادہ سے زیادہ لوکل گورنمنٹ الیکشن میں حصہ لینے کے لیے فنڈز فراہم کریں, تاکہ خواتین الیکشن میں حصہ لے سکیں اور ایک پائیدار, برابری اور جمہوری معاشرے کو تشکیل دیا جائے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئٹہ کی میئر یا ڈپٹی میئر خاتون ہونی چاہیے. سیاسی جماعتوں کو کوئٹہ میں بلدیاتی الیکشن کروانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے, اور سیاسی جماعتوں سے گزارش ہے کہ ہمغیرت کو فروغ دیتے ہوئے متجنس, اقلیتی اور PWD کو ٹکٹ دیا جائے. الیکشن کمیشن سے درخواست کی جاتی ہے کہ خواتین, متجنس افراد اور PWD کو ووٹ کاسٹ کرنے کا طریقہ آسان بنایا جائے. الیکشن کے دوران مخلوط پولنگ اسٹیشنز نہ بنائے جائیں. جینڈر انکلوسیو اسکول بنائے جائیں, پہلے صوبائی سطح پر اور بعد میں ضلع اور ڈویژن کی سطح پر, اور تمام اسکولوں میں PWD کے لیے ریمپ اور واش روم بنائی جائے. متجنس کے لیے جو صوبائی پالیسی بن چکی ہے اس کو اپروو کرائی جائے. متجنس کے لیے بجلی اور گیس کے بلوں میں کمی کی جائے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں زیادہ سے زیادہ بیوہ عورتوں, افراد باہم معذوری اور متجنس کے نام ڈالے جائیں, اور انہیں بھی امداد دی جائے. سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ افراد باہم معذوری کے لیے آن لائن رجسٹریشن سروس کا انعقاد کرے, اور میڈیکل بورڈ کی میٹنگ کو 1 ماہ کے بجائے 2 بار رکھی جائے. مصلیتی انجمنیں بنائی جائیں, اور ان انجمن کمیٹیوں کی تشکیل دی جائے, اور ترقیاتی اسکیمیں برادری اور برابری کی بنیاد پر تقسیم کی جائیں. پارلیمنٹ میں فیصلہ سازی میں خواتین کو شامل کیا جائے, اور لوکل گورنمنٹ میں خواتین کی مخصوص نشستوں کو 33 کے بجائے 50% حصہ دیا جائے. ہم پولیٹیکل پارٹی سے گزارش کرتے ہیں کہ عام انتخابات میں جنرل نشستوں پر خواتین کو وہاں پارٹی کی ٹکٹ دی جائے جہاں سے جیتنے کے چانسز ممکن ہوں. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو آڈٹ اور مانیٹرنگ کمیٹیاں بنانی چاہیے, جس میں AG آفس, لوکل کمیونٹی اور محکمہ تعلیم کے لوگ شامل ہوں, جو کہ ضلعی سطح پر گوسٹ ٹیچرز اور گوسٹ اسکولوں کی نشاندہی کریں. ان میٹنگز میں سیکرٹری ایجوکیشن کی شرکت لازمی کرائی جائے. مذکورہ کمیٹی میں والدین کی شمولیت بھی ضروری ہے. اسکول سے باہر بچوں کے لیے اور جہاں پر آبادی زیادہ ہے
وہاں پہ 2 شفٹ یعنی صبح و شام کا اجرا کیا جائے اور ٹیچرز بھی زیادہ تعینات کی جائیں اور شام کے اوقات میں کلاسز شروع کی جائیں. اسکول میں صحت صفائی کو تعلیمی سلیبس کا حصہ بنایا جائے. اسکول لیول پر بچیوں کو آنے جانے کے لیے مفت گاڑی یعنی ٹرانسپورٹ کی سہولت دی جائے. ہر ضلع میں کم سے کم 2 گرلز کالج ہونے چاہیے اور صوبائی حکومت HEC سے گزارش کرے کہ بلوچستان کے بچوں کی اسناد کی تصدیق کے لیے IVCC کا 1 ونڈو آپریشن کی سہولت مرکز کو ضلع سطح پر مہیا کرے. ہم محکمہ تعلیم سے گزارش کرتے ہیں کہ ضلعی ادارہ پائٹ کے ذریعے بچیوں کے مخصوص ایام یعنی ماہواری کے مینجمنٹ کے بارے میں معلومات کو تعلیمی نصاب کا حصہ بنایا جائے. ٹیچر ٹریننگ نصاب میں صنفی حساسیت کا موضوع شامل کیا جائے اور ہر اسکول میں جینڈر فوکل پرسن ہونا چاہیے. ہم محکمہ تعلیم سے درخواست کرتے ہیں کہ بچیوں کی تعلیم تک اعتماد رسائی ممکن بنانے کے لیے گریڈ 4 سے اعلیٰ تعلیم تک ان کا یونیفارم تبدیل کیا جائے. محکمہ صحت بچیوں اور خواتین کی ماہواری کی صحت کے حوالے سے صوبائی سطح پر جو پالیسی بن چکی ہے اس پالیسی کو جلد از جلد سے منظور کر کے نصاب میں شامل کریں. ہم محکمہ صحت سے درخواست کرتے ہیں کہ بلوچستان کے BHU کو بہتر بنایا جائے اور اس میں واش روم اور پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. زچگی سے پہلے اور بعد کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تربیت یافتہ خواتین اور اسٹاف کی تعیناتی اور ابتدائی طبی امداد کو یقینی بنایا جائے. ہم محکمہ صحت سے درخواست کرتے ہیں کہ بلوچستان کے ایسے علاقے جہاں پر مضر حشرات جیسے سانپ اور بچھو پائے جاتے ہیں ان کے کاٹنے کے ویکسینز وافر مقدار میں مہیا کی جائیں اور ان کے استعمال کے لیے تربیت یافتہ عملہ فراہم کیا جائے. محکمہ صحت تحصیل سطح پر ایمبولینس اور ایمبولینس کے پیٹرول کی فراہمی کو یقینی بنائیں. حکومت بلوچستان ایسے پروجیکٹس لے کر آئیں جس میں بایو گیس بنانے کو یقینی بنا جائے تاکہ دور دراز کے علاقوں تک گیس کی رسائی ہو سکے. بجلی کی ترسیل آبادی کے لحاظ سے فراہم کی جائے. پبلک ہیلتھ انجینئر کے اداروں کو تحصیل کے سطح پر فعال بنایا جائے. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس سال کا بجٹ میں جینڈر رسپانسو بجٹ تھا ہی نہیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ بجٹ بنانے سے پہلے پری بجٹ سیشن ہونے چاہیے تاکہ وومن اینڈ جینڈر رسپانسو بجٹ کو یقینی بنایا جا سکے. صوبائی سطح پر یتیم بچوں کے لیے آرفن ہاؤس تشکیل دیے جائیں. ہم نادرہ سے درخواست کرتے ہیں کہ خواتین کے لیے جمعے کی جگہ منگل کا دن مقرر کیا جائے اور موبائل رجسٹریشن وین کو دور دراز علاقوں میں فراہم کی جائے. ہم حکومت بلوچستان سے درخواست کرتے ہیں کہ چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ 2016 پر مؤثر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے. ہمارا مطالبہ ہے کہ موجودہ حکومت وومن پروٹیکشن بل کو پاس کر کے قانونی شکل دے. آخر میں بول اٹھو گروپ اپنے تمام ادارے اسٹیک ہولڈرز بالخصوص بلوچستان آن دا کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومین NCHR HRCP اور تمام پولیٹیکل پارٹیز سیاسی جماعتوں کا شکریہ ادا کرتی ہے جنہوں نے بول اٹھو کے مطالبات پر عمل درآمد کیا اور بول اٹھو کی کاوشوں سے ہمارے کچھ مطالبات پورے ہو چکے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی کامیابی ہے. جیسے کہ PWD ایکٹ کے رولز آف بزنس بن چکے ہیں. سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ٹرانسجینڈر پالیسی پر کام کر رہی ہے. پولیٹیکل پارٹیز اپنے منشور میں خواتین کی سیاسی شمولیت اور فیصلہ سازی سے متعلق مطالبات کو بھی شامل کیا ہے. اس کے علاوہ MHM پالیسی میں بھی بن چکی ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ اہم پالیسی جلد سے جلد منظور ہو جائے. خواتین کے جملہ حقوق کے حوالے سے ہماری کوشش جاری رہے گی اور ہمارے میڈیا سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی ان تمام تر مسائل کے حل کے لیے جہاں ممکن ہو سکے اپنا کلیدی کردار ادا کریں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.